نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے واجب القدر بھائیو، دوستو، بزرگو، گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہمارا موضوع حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب چل رہا تھا، اور آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے جلیل القدر صحابی ہیں، اور اسلام لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک رہے، اور سب سے پہلا معرکہ جو کفر اور اسلام کا انہوں نے اسلام کی حالت میں لڑا وہ جنگ موتا کا واقعہ ہے، جس کا تفصیلی احوال آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا۔ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلا معرکہ تھا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں رومیوں کو خطرناک قسم کی شکست سے فاش دی، اور ان کے لاکھوں کے لشکر کے سامنے مسلمانوں کا چند ہزار، 2000 یا 2500 کا جو لشکر تھا اس کو بحفاظت واپس مدینہ المنورہ تک لائے، اور اس جنگ میں لڑتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹی، اور اسی جنگ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، یعنی اللہ رب العزت کی یہ تلوار ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہ سیف من سیوف اللہ، کہ یہ اللہ رب العزت کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، صلی اللہ علیہ الکفار، کہ جن کو اللہ رب العزت نے کافروں پر سونت لیا ہے، نیام سے نکال لیا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دائرہ اسلام میں شامل ہوئے تو پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کافروں کے خلاف ننگی تلوار کی طرح گزری، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر میدان میں کافروں کو شکست فاش دی، اور اس چیز کو ثابت کر دکھایا کہ واقعی وہ اللہ رب العزت کی تلوار تھے، کہ جہاں پر بھی وہ کافروں کے خلاف نکلے وہاں انہوں نے کافروں کی لاشیں بچھائی اور ایمان والوں کا سر فخر سے بلند ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا کے بعد فتح مکہ کا موقع، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لشکر کا جو میمنہ حصہ تھا، یعنی بائیں جانب رہنے والا جو لشکر تھا، اس کی امارت اور اس کی سپہ سالاری حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، اور فتح مکہ کے موقع پر دشمنوں پر روب طاری ہو گیا، مشرک اپنے گھروں میں چھپ گئے، اور ان میں یہ سکت نہیں تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کا مقابلہ کر سکتے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجیب نرالی شان کے ساتھ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر امامہ تھا، ہاتھ مبارک میں تلوار تھی، سینہ مبارک پر زریں سجی ہوئی تھی، اور گھوڑے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار تھے، اور آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر جرار تھا۔ اس شان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے کہ کافروں کو اس بات کی ہمت نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے، مقابلہ کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ اس موقع پر کوئی جنگ نہیں ہوئی، تھوڑے بہت کچھ مشرک نکلے،
جنہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو مسلمانوں کا لشکر تھا اس پر حملہ آور ہوئے, چند ایک تیر چلائے, لیکن سامنے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت خالد بن ولید نے اپنی تلوار نکالی اور ان مشرکوں پر ایسے ٹوٹ پڑے کہ مشرکوں کے لیے اپنی جان بچانا مشکل ہو گئی اور وہ اپنے گھروں میں دبک گئے. اس موقع پر چند ایک مشرک قتل کیے گئے, وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے قتل ہوئے, اور آج تک اس کی علامت کے طور پر وہ شارع خالد بن ولید آج بھی حرم شریف کے سامنے موجود ہے, جہاں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے ان مشرکوں کا قلع کما ہوا اور اللہ رب العزت نے فتح مکہ کی نعمت نصیب فرمائی ایمان والوں کو. تو اس موقع پر بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور ان کی شجاعت اور بہادری نمایاں رہی. فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا. اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مجاہدین میں سے تھے اور ان صحابہ کرام میں سے تھے کہ جن کے قدم میدان میں ڈٹے رہے. حنین کے موقع پر صحابہ کرام پر تھوڑی سی آزمائش آئی, سامنے سے بہت سخت قسم کی تیر اندازی تھی اور بہت بہادر قسم کے تیر انداز موجود تھے, اور انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ میں صحابہ کرام کے لشکر کو لے لیا. اس وقت صحابہ کرام میں سے چند ایک کے قدم میدان میں سے اکھڑ گئے, جس کو قرآن پاک نے کہا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَنْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. وہ ایسی آزمائش تھی کہ تم پر زمین تنگ کر دی گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے. اس موقع پر بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں ڈٹے رہے اور مسلمانوں کے لشکر کو واپس منظم کیا اور کافروں پر حملہ آور ہوئے اور اللہ رب العزت نے فتح دی. اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے اور زخمی حالت میں آرام فرما تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے, آپ نے دعا فرمائی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخموں پر اپنا لعاب مبارک لگایا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت صحت یاب ہو گئے اور ٹھیک ہو کر دوبارہ میدان میں کھڑے ہو گئے. یہ حنین کا مارکا. حنین کے بعد جب طائف کا مارکا ہوا تو طائف کے مارکے میں جو مقدمۃ الجیش تھا, یعنی مسلمانوں کے لشکر کا سب سے آگے والا حصہ, اس کے قائد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس کے بعد مسلمانوں کا بڑا لشکر تیار ہوا. غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں کے خلاف لشکر تیار فرمایا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری لشکر تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شان اور شوکت کے ساتھ اس لشکر کو تیار فرمایا کہ تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ سب کے سب میدانوں میں نکلیں, سب کے سب اپنے گھروں کا سامان لے کر آئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کی تیاری کے لیے مسجد نبوی شریف میں چندہ فرمایا, ایمان والوں سے مال اور اسباب جمع کیے اور گرمی کے موسم میں اس لشکر کو تیار فرمایا, اور صحابہ کرام میں سے چند ایک جو پیچھے رہ گئے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. اس لشکر میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفر تھے, ان کے ساتھ تھے. غزوہ تبوک کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے. رومیوں کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں, اور وہ لشکر اس بات کا تہیہ کر چکا ہے کہ وہ میدان میں نکلیں گے اور ان کافروں کا قلع کما کریں گے اور ان سے انتقام لیں گے اور ان کی سرحدوں کو تار تار کریں گے, ان کے غرور کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے. تو اس وقت ہرقل کے لشکر پر روب طاری ہو گیا اور وہ میدان میں نہیں آئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مقام تبوک تک پہنچے. وہاں سے لشکر جا چکا تھا, وہ مقابلے میں نہیں آئے. اللہ رب العزت نے بغیر کسی جنگ کے اس موقع پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہنچ کر گرد و نواح کے جو لوگ تھے ان کو خطوط لکھنا شروع کیے اور ان کے پاس خط لکھ کر ان سے کہا کہ تم بھی دائرہ اسلام میں شامل ہو جاؤ.
اگر تم اسلام نہیں لاتے تو مسلمانوں کو جزیہ اور ٹیکس دے کر اپنی زندگی گزارو، اب سوائے اسلام کے یا جزیے کے تمہارے لیے زندہ رہنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ گرد و نواح کے جتنے بھی حکمران اور عمراء تھے وہ تمام کے تمام لشکر اسلام کے سامنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تسلیم ہو گئے اور جزیہ دینے پر تیار ہو گئے۔ انہی میں سے ایک دومت الجندل کا امیر تھا، دومت الجندل کا امیر تھا جس کا نام عقیدر بن مالک تھا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تسلیم ہونے سے انکار کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ روانہ فرمایا کہ جاؤ خالد بن ولید، جا کر اس پر تلوار لے کر ٹوٹ پڑو اور وہ تمہیں جنگل میں شکار کرتا ہوا ملے گا، یا تو اس کو زندہ گرفتار کر کے لانا یا اس کو قتل کر دینا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 400 صحابہ کرام کے ساتھ عقیدر کی طرف روانہ ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا کہ وہ شخص تمہیں جنگل میں شکار کرتا ہوا ملے گا۔ وہ شخص اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا، آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف روانہ ہوئے۔ اچانک اس کے محل کی دیوار کے قریب جنگل سے ایک نیل گائے آئی اور اس نے آ کر اس کے محل کی دیوار پر آ کر ٹکر ماری۔ یہ شخص اپنے محل کی بالکونی میں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جنگل سے نیل گائے آئی ہے اور اس نے آ کر دیوار کو ٹکر بھی ماری ہے اور اب یہ واپس جا رہی ہے تو میں اس کا شکار کھیلتا ہوں۔ اصل میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل چکا تھا کہ یہ شخص تمہیں جنگل میں ملے گا۔ نیل گائے جنگل سے آئی، اس کو اپنے پیچھے لگا کر جنگل کی طرف لے گئی۔ وہ جنگل میں اس کے پیچھے بھاگتا ہوا گیا۔ سامنے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک سچا نکلا۔ وہ جنگل میں حضرت خالد بن ولید کے سامنے آیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کا مقابلہ کیا، اس کا بھائی مقابلے میں مارا گیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قیدی بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائے اور وہ قیدی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب آیا تب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا سر خم تسلیم کر دیا اور مسلمانوں کو جزیہ دینے کے لیے اور بہت بڑا فدیہ دینے کے لیے تیار ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ چند شرائط طے کر کر اس کو واپس روانہ فرما دیا۔ تو یہ فتح بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد عہد صدیقی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں داعیان نبوت کا جھوٹے کذاب نبی پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سرکوبی کے لیے مسلمانوں کو روانہ فرمایا۔ داعیان نبوت کذاب جھوٹے نبیوں کے خلاف جو مہم چلائی گئی، اس مہم میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے رہے، اور طلیحہ نامی جو جھوٹا نبی تھا اس کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید گئے اور اس کے بڑے بڑے عمراء اور وزراء کو قتل کر دیا، اور ان میں سے اکثر کو گرفتار کر کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار خلافت میں لا کر ان کو سامنے پھینک دیا۔ اور پھر اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مرتدین جو تھے، اسلام سے ارتداد کرنے والے، اسلام سے پھر جانے والے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، ان کے خلاف حضرت خالد بن ولید، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمات روانہ کی۔ ان مہمات میں بھی سرکردہ اور ان مہمات کی امانت اور قیادت بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تھی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کا قتل عام فرمایا، اور اس طرح مسلمانوں کو اس فتنے سے بھی نجات ملی۔ اور اسی دور صدیقی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق نے عراق پر لشکر کشی فرمائی، تو اس لشکر کے سالار بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور کئی بڑے بڑے میدانوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ایرانیوں کو شکست فاش دی اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح سے ہمکنار فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت مسلمانوں کے لیے عظیم الشان فتوحات کا دور خلافت تھا. مسلمانوں کو بڑی بڑی فتوحات ملی اور مسلمانوں کے قدموں میں زمینیں اور سلطنتیں سمٹتی چلی گئی اور مسلمان اسلامی جھنڈے کو لے کر دنیا میں پھیلتے چلے گئے. ان لشکروں میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بہت نمایاں تھا. اور اس زمانے میں بڑے بڑے جو مارکے ہوئے، یرموک کی خون ریز جنگیں ہوئی، بیت المقدس کو اللہ رب العزت نے آزادی عطا فرمائی، ان تمام جنگوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمایاں کردار رہا اور قائدانہ کردار رہا. اور پھر اسی دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت نے ان کو بہت بصیرت اور بہت فراست دی تھی. انہوں نے دیکھا کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی لشکر میں ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے جذبات اور مسلمانوں کے جو نظریات ہوتے ہیں اور اسی طرح مسلمانوں کا جو حوصلہ ہے وہ بہت بلند ہوتا ہے اور مسلمان میدانوں میں آگے سے آگے نکل جاتے ہیں. اور جب مسلمانوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تم فتح کیسے حاصل کرو گے تو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم میں خالد بن ولید موجود ہیں جو سیف من سیوف اللہ ہیں، اللہ رب العزت کی تلوار ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہمیں لشکر کا، ہمیں دشمن کا کوئی لشکر شکست نہیں دے سکتا، ہم کسی میدان میں شکست نہیں کھا سکتے. حضرت عمر فاروق کو اس چیز کی فکر ہوئی کہ لوگوں کی توجہ اور مسلمانوں کی توجہ اللہ رب العزت سے ہٹ کر حضرت خالد بن ولید کی طرف ہے اور وہ اپنی فتح کی ذمہ داری اور اپنے فتح کا سبب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شجاعت کو سمجھتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کے مسلمان تو ایمان والے ہیں، مضبوط ایمان والے ہیں، لیکن کل والے آ کر ان کے نظریات باطل ہو جائیں اور وہ کسی غلط نظریے میں پڑ جائیں. حالانکہ آنے والے مسلمانوں اور قیامت تک کے مسلمانوں کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ فتح شکست کا مالک رب ہے اور ایمان والے جب ایمانی طاقت لے کر میدان میں اترتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی مدد فرماتے ہیں. دنیا نے دیکھا ہے میدان بدر میں لوگ نکلے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور درختوں کی شاخیں اٹھا کر نکلے، رب نے ان شاخوں کو تلواروں سے تیز کر دیا. میدانوں میں جب مسلمان نکلتا ہے اور جب جا کر گرجتا اور برستا ہے اس کے ساتھ رب کی طاقت ہوتی ہے، اس کے ساتھ رب کے فرشتے ہوتے ہیں، رب اس کو فتح دیتا ہے. چاہے وہ خالد بن ولید ہو، چاہے وہ حضرت حمزہ ہو، چاہے وہ کوئی دنیا کا فاتح ہو، لیکن رب اسلام والوں کو ایمانی قوت کے ساتھ فتح دیتا ہے. مسلمانوں کا نظریہ یہ ہونا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان والوں کا یہ نظریہ بنانے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ عرصے کے لیے معزول فرما دیا اور ان کو حکم بھیجا. عین میدان جنگ میں جب ایک جنگ زوروں پر تھی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاقوں پر علاقے فتح کیے جا رہے تھے کہ اچانک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد پہنچا اور ان سے آ کر کہا کہ آج کے بعد آپ لشکر کے امیر نہیں ہیں، آج کے بعد آپ لشکر کے سپاہ سالار نہیں ہیں، آپ کو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزول کر دیا ہے. قربان جاؤ صحابہ کرام کی شان پر، ان کی عظمت پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیوانے ملے، کیسے پروانے ملے، کیسے مستانے ملے ان کو کہ حضرت خالد بن ولید کو پیغام ملتا ہے، نہ تو کوئی فوج آتی ہے، نہ کوئی پولیس آتی ہے، نہ کوئی زبردستی آتا ہے، بس ایک رکا ملتا ہے. یہ ہے عمارت اسلامیہ، یہ ہے خلافت اسلامیہ، یہ ہے مسلمانوں میں اطاعت کا جذبہ، یہ ہے مسلمانوں کے امیر اور یہ ہے مسلمانوں کے مامور. ایسا واقعہ کوئی لا کر تو دکھائے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ہیں، ساری کی ساری فوج ان کی کمان میں ہے اور قاصد آ کر کہتا ہے اپنا امامہ اتار کر اپنے ہاتھ باندھ لیجئے اور اپنے ہاتھوں کو باندھ کر واپس چلے جائیے. آگے سے فرماتے ہیں ہاں امیر المومنین کا حکم ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ہر امیر کے حکم کی اطاعت کرنا. خالد بن ولید امیر کے حکم کو ماننا جانتا ہے. خدا کی قسم کل تک سپاہ سالار بن کر لڑایا کرتا تھا، آج اس سے زیادہ مزہ آئے گا جب فوجی بن کر میدانوں میں جا کر لڑوں گا.
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تسلیم کر کر واپس چلے گئے، اپنی سپہ سالاری اور اپنی امارت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے سپورٹ کر کے واپس چلے گئے اور دنیا کو یہ نمونہ دے گئے کہ جب بھی تمہارے ہاتھوں میں طاقت آ جائے، جب بھی تمہارے ہاتھوں میں کوئی اختیارات آ جائیں، جب بھی تم میدانوں میں اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے نظر آؤ، تب بھی رب کو یاد رکھنا، رب کی فرما برداری کو مت بھولنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو لشکر اسلام کو اپنے ساتھ کھڑا کر سکتے تھے، اپنی مظلومیت کی دہائیاں دے سکتے تھے، اپنا جرم پوچھ سکتے تھے، سوال و جواب کی نشستیں لگا سکتے تھے، لیکن فرمایا نہیں، سامنے مسلمانوں کا امیر ہے، اور اگر مسلمانوں میں یہ روش چل پڑی کہ ہر فوجی اور ہر سپہ سالار امیر کے سامنے بغاوتیں کرتا رہا تو مسلمانوں کا شہرازہ بکھر جائے گا۔ اس لیے ایمان والوں مانو اس بات کو کہ خالد بن ولید کل تک لڑایا کرتا تھا، آج میدانوں میں نکل کر لڑے گا۔ اور تب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو ثابت فرمایا کہ میدانوں میں نکل کر لڑے، اور بہت جواں مردی کے ساتھ نکلے، اور صحابہ کرام کے دل بہت صاف تھے، ایک دوسرے کے لیے بہت محبت رکھا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معذول تو فرما دیا، لیکن دل میں محبت بھی تھی، ان کی خدمت اور ان کی بہادری اور شجاعت کو مانتے بھی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت کا یقین بھی تھا، اس لیے ان کا مقام ان کے دلوں میں بہت بڑا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کچھ علاقوں کی گورنری دے دی کہ آپ ان علاقوں میں گورنر رہیں، کہ امت مسلمہ آپ کے جنگی اور آپ کے عسکری تجربات سے مستفید ہوتی رہی ہے، تو اب آپ کی انتظامی صلاحیتیں بھی امت مسلمہ کے سامنے آنی چاہیے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجلس میں قسم کھا کر فرمایا لوگوں تم سمجھتے ہو کہ میں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے کسی جرم کی وجہ سے یا نعوذ باللہ ان کی کسی بددیانتی کی وجہ سے یا ان کے اندر کسی کمی کی وجہ سے میں نے معذول کیا ہے؟ تو خدا کی قسم ایسی بات نہیں، میں آج بھی مسلمانوں میں حضرت خالد بن ولید جیسا انسان نہیں پاتا کوئی بھی۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا، لیکن جنگی آدمی تھے، عسکری انسان تھے۔ جس شخص کو میدان جہاد کی چاشنی لگ جائے، جس شخص کو میدان جہاد کا نشہ لگ جائے، جس کو میدان جہاد میں اپنی جان قربان کرنا اور دشمنوں کی جانیں لینے کا مزہ آ جائے، اس کو دنیا میں اور کہیں مزہ نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجاہد، یہ جہاد کا اعلان کرنے والے، یہ دنیا کی سپر پاوروں کے سامنے کھڑے ہونے والے، یہ امریکہ اور برطانیہ اور فرانس جیسی طاقتوں کو للکارنے والے، یہ دنیا کے بیوقوف لوگ ہیں۔ یہ دنیا میں جب مارے جاتے ہیں تو ان کو 2 گز زمین بھی نہیں ملتی دفن ہونے کے لیے، اور دنیا کے پاگل لوگوں، دنیا کی 2 گز زمین مانگتا کون ہے؟ جاؤ جا کر مجاہدوں کی دعائیں تو سنو، جاؤ جا کر ان کے کلمات تو سنو۔ خدا کی قسم وہ رات کی تاریکیوں میں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رب سے مانگتے یہ ہیں کہ ربا ہم میدانوں میں نکلیں اور ہمارے اتنے ٹکڑے ہو جائیں کہ ان ٹکڑوں کو گننا مشکل ہو جائے، پھر وہ ٹکڑے زمین میں دفن نہ ہوں بلکہ ان کو کوئی پرندے یا دنیا کے کتے کھا جائیں، تاکہ قیامت کے دن ہم پرندوں کے پوٹوں سے اٹھائے جائیں اور رب سے کہیں کہ ربا تو نے جسم دیا تھا، ہم نے اپنے ٹکڑے کرا ڈالے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ شیخ اسامہ بن لادن کو 2 گز زمین نہیں ملی زمین پر دفن ہونے کے لیے۔ تمہیں کیا پتا کہ اسامہ بن لادن تھا کون؟ تم کیا سمجھ سکو کہ اسامہ بن لادن کس دنیا کا انسان تھا؟ تم کیا سمجھ سکو کہ وہ کن آباء و اجداد کی اولاد تھا؟ تم رات کی تاریکیوں میں اس کی دعائیں تو سنتے، تم دنیا میں اپنا کوئی پکا مکان تو چھوڑتے، تم اپنا کوئی دنیا میں لکھا ہوا ایک کالم مسلمانوں کے لیے مفت میں تو لکھ ڈالتے۔ وہ تو دنیا کا شہزادہ تھا کہ دنیا کی دولتیں اس کے قدموں کی باندیاں تھیں۔ جاؤ جا کر آج بھی حرم شریف اور مکہ مکرمہ کا جو طواف کرتے ہو اور آب زمزم کے جو گلاس اٹھا کر پیتے ہو، خدا کی قسم وہ آب زمزم بھی اسامہ بن لادن کا ہوتا ہے، وہ حرم شریف کا فرش بھی اسامہ بن لادن کا ہوتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اسامہ بن لادن کو؟
آج کے کالم نگار لکھ رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن ناکام ہو گیا کہ اس کو 2 گز زمین بھی نہیں ملی کہ وہ دفن ہوتا. اور تم اسامہ بن لادن کو جانتے پہچانتے تو صحیح، وہ تو دنیا کی خاک چھانتا پھرتا تھا. وہ تو کہیں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جو گھوڑے کی پشت پر سوار ہوتے ہیں اور ان کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ جہاں پر کسی مظلوم کی آواز سنتے ہیں اڑ کر پہنچ جاتے ہیں. اسامہ بن لادن کے کانوں میں صومالیہ کے مظلوموں کی آواز پہنچی. اسامہ بن لادن وہاں پر گرجتا برستا نظر آیا. اسامہ بن لادن کے کانوں میں فلسطین کے مظلوموں کی آواز پہنچی. اسامہ بن لادن کی تلوار وہاں پر چلتی ہوئی نظر آئی. امریکہ دندناتا ہوا عراق کے میدانوں میں اترا. اسامہ بن لادن زرقاوی کی صورت میں میدان میں کھڑا تھا. امریکہ رسوا ہو کر گیا. اسامہ بن لادن کو رب نے فتح دی. تم اسامہ بن لادن کو کیا سمجھ سکتے ہو؟ خدا کی قسم ہم نے سنا ہے اسامہ بن لادن اللہ سے مانگا کرتے تھے. ان کو سمندری جہاد سے بہت محبت تھی. کہتے تھے ربا میں یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے سمندر میں شہادت دینا، اس لیے کہ آپ کو سمندر کے شہید بڑے پسند ہیں. خدا کی قسم رب نے اسامہ بن لادن کو شہادت دی اور اس کا جسم سمندر میں جا کر گرا، اس لیے کہ وہ رب سے مانگتا ہی اسی سمندر کی موجوں کو تھا. وہ دریا تھا جا کر سمندر سے مل گیا. تم کیا جانو کہ اسامہ بن لادن کو کہاں پر زمین نہیں ملی؟ جاؤ امریکہ والوں سے پوچھو. اسامہ بن لادن نے کہا تھا کہ امریکہ تیرے ہاتھوں میں اسامہ بن لادن نہیں آئے گا. خدا کی قسم اسامہ بن لادن اس کے ہاتھوں میں نہیں آیا. اسامہ تو مسکراتا ہوا دنیا سے چلا گیا. اسامہ کی زندگی کیا تھی؟ ہجرت اور جہاد کا عظیم نمونہ تھا مسلمانوں کے سامنے. 30 سال تک دنیا میں عظیم الشان جہاد کرنے والا یہ مظلوم انسان جس نے دنیا کی مال و دولت اور دنیا کی تمام تر چیزوں کو، جاؤ آج بھی جا کر پوچھو، سعودیہ جیسی حکومتیں اگر کسی کی مقروض نظر آئیں گی تو وہ اسامہ بن لادن کی مقروض نظر آئیں گی. شیخ اسامہ بن لادن کہا کرتے تھے مجھے اپنی جوانی میں یاد نہیں ہے کہ کبھی میں نے اپنے گھر کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے کھولا ہو، یا اپنی گاڑی کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے کھولا ہو، یا اپنے دفتر کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے کھولا ہو، یا اپنے پاؤں کی جوتی اپنے ہاتھوں سے اتاری ہو. رب نے اتنے ملازم دیے، رب نے اتنی عیش و تنام والی زندگی دی، لیکن پھر وہی اسامہ بن لادن تھے جو اپنے گھر کی کچی دیواریں اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتے تھے. اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کی کچی دیواریں سیدھی کیا کرتے تھے. ہجرت اور جہاد کا عظیم الشان نمونہ تھا یہ انسان، اور مسلمانوں کے لیے فخر اور مسلمانوں کے لیے فتح کا علامت تھا یہ انسان. مسلمانوں کے ہاتھوں میں وہ جھنڈا تھا کہ جس کو لے کر مسلمان میدانوں میں کافروں کو للکار سکتے تھے. آج ایمان والوں کے ہاتھوں سے وہ جھنڈا چھین لیا. افسوس کی بات یہ ہے حضرت اسامہ بن لادن کی شہادت کا کوئی غم نہیں، اس لیے کہ وہ تو نکلے ہی شہادت کو مانگنے تھے، وہ تو نکلے ہی شہادت کو اپنے گلے سے لگانے کے لیے تھے. ان کو تو شہادت مل گئی، گویا ان کو کائنات مل گئی. اسامہ بن لادن نے اپنی ساری زندگی کافروں کو میدانوں میں شکست دی، اور جب رب نے اس کو قبول کیا تو اس نے میدان میں موت کو شکست دے کر اپنے گلے سے شہادت کو لگایا. اسامہ بن لادن تو فاتح تھا، لیکن افسوس 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 یہ کہ شیخ اسامہ بن لادن جیسے مہاجر، ان جیسے مہمان اور ان جیسے مجاہد اور ان جیسے فخر اسلام اور مسلمانوں کے وہ رہنما رہبر اور مسلمانوں کے وہ محافظ کہ جو اپنا سب کچھ ایک ایک مسلمان کے دفاع کے لیے گنوا ڈالنے والے تھے، ان کو بھی پاکستان کی سرزمین پر شہید کیا گیا، اور ان کا قتل بھی اور ان کی شہادت بھی ہمارے کالے اعمال میں اور ہمارے کالے کرتوتوں میں لکھی گئی. اللہ رب العزت ہم سب کو اس عذاب سے اور اس ظلم عظیم کے آنے والے وبالوں سے ہماری حفاظت فرمائے. خدا کی قسم ہم اندھیروں میں گرتے چلے جا رہے ہیں، ہم گمراہیوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں، ہم رب کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے، ہم رب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. آج نعوذ باللہ من ذالک ہم ایمان والوں کا قتل بھی کرتے ہیں، ان کو قاتلوں کے سپرد بھی کرتے ہیں اور ان پر فخر بھی کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. ہم خدا کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، خدا کی قسم
ہم اسامہ کے قاتلوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اسامہ کے قتل اور شہادت پر خوشیاں منانے والوں سے بری ہیں۔ خدا کی قسم ہمارے دل اسامہ کے ساتھ تڑپتے تھے، ہم اسامہ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اسامہ کی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کی عظمت کو، ان کی شہادت کو سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم میدانوں میں اسامہ کے ساتھی تھے۔ امریکہ نے اسامہ کا خون بہایا ہے، خدا کی قسم امریکہ کو اس کا جواب دینا ہوگا، لیکن وہ مسلمان بھی اس کا جواب رب کے ہاں تلاش کر لیں کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف کے خادم کا اور مسجد نبوی شریف کو بنانے والے کا اور مسجد حرام میں لوگوں کو پانی پلانے والے اس مرد مجاہد کا خون کیا گیا اور اس پر فخر کیا گیا، اس کا جواب کوئی خدا کو دے سکتا ہے تو وہ اپنا جواب تلاش کر کے رکھے، جواب تلاش کر کے رکھے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو فتوحات دی اور پھر ان کو گورنر بنایا گیا، تو وہ گورنری سے مستعفی ہو گئے اور استعفیٰ دے دیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر مدینہ المنورہ تشریف لائے اور مسجد نبوی شریف میں عبادت کرنے لگے، اور اللہ رب العزت کے حضور عبادت میں اور ریاضت میں مشغول ہو گئے، اور دل میدانوں میں لگا رہتا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما، میدانوں میں شہادت نصیب فرما، میدانوں میں ٹکڑے ہو جائیں، میدانوں میں ذبح ہو جاؤں، ایسی موت نصیب فرما۔ اس لیے بار بار میدانوں میں بھی نکلا کرتے تھے، جہاد پر بھی نکلا کرتے تھے، پھر میدان جہاد میں نکلے، دمشق کی طرف سفر کر کر گئے، مدینہ المنورہ میں ایک گھر تھا، وصیت فرمائی کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس گھر کو بیت المال میں جمع کر دیا جائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا گواہ بنا کر گئے کہ میرا مدینہ المنورہ والا گھر مسلمانوں کے بیت المال میں اس کو وقف کر دیا جائے، اور اسی طریقے سے اپنی سواری اور اپنی تلواریں بھی اللہ رب العزت کے راستے میں وقف کر دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے زکات لینے کے لیے بھیجا، تو انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمام لوگوں سے زکات لے کر آ گیا ہوں، لیکن چند ایک لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زکات نہیں دی، ان میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام تھا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اور وہ لوگ کہ جن کو رب نے فقیر بنایا تھا، پھر رب نے ان کو غنی کیا اور رب اب ان سے اپنا حصہ مانگتا ہے، تو وہ رب کے راستے میں بخل کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان پر رحم فرمائے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو میرے چچا ہیں اور چچا کا مقام والد جیسا ہوتا ہے، تو ان کی طرف سے تو زکات میں ادا کر دوں گا، مجھ سے لے لیں۔ اور فرمایا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو آپ نے زکات مانگ کر ظلم کیا ہے، اس لیے کہ ان پر تو زکات بنتی نہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ کے راستے کا مجاہد ہے، جو رب کے راستے میں اپنی جان بھی دے چکا ہے، اپنی تلوار بھی دے چکا ہے، اپنا گھوڑا اور اپنی سواری بھی دے چکا ہے، اس کے پاس تو کوئی ایسی چیز ہی موجود نہیں کہ جس میں سے تمہیں زکات دے سکے، وہ تو اپنا سب کچھ رب کے حضور پیش کر چکا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی طرف سفر فرما کر گئے، اپنا جو مکان تھا وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اپنی سواری اور اپنی تلواریں بھی مسلمانوں کے لیے وقف کر دی، اور پھر مسلمانوں سے یہ عظیم الشان فاتح اور مسلمانوں کے سر کا فخر، مسلمانوں کے سر کا تاج اور مسلمانوں کے لیے فتح اور عظمت کی یہ نشانی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 ہجری کو تھوڑے سے بیمار ہوئے اور اسی بیماری کی حالت میں رویا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے سارے جسم پر کوئی ایسا حصہ نہیں ہے کہ جس پر تیر اور تلوار کا نشان نہ ہو، جو حصہ جسم کا زخمی نہ ہوا ہو، جو حصہ دنیا میں کہیں کافروں کے ہاتھوں سے کاٹا نہ گیا ہو۔ میں نے دنیا میں
کفر کے خلاف بڑی بڑی جنگیں لڑی، میدانوں میں نکلا، میرے ہاتھوں سے 12 تلواریں ایک ایک جنگ میں ٹوٹی، لیکن آج میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میری یہ خواہش تھی کہ میں رب کے راستے میں شہید ہو جاتا، لیکن آج میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ مجھے شہادت نہیں ملی، میں بستر کی موت مر رہا ہوں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گیا تھا، انہ سیف من سیوف اللہ صلی اللہ علیہ الکفار، کہ یہ اللہ رب العزت کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جس کو رب نے کافروں پر سونپ لیا ہے۔ اگر حضرت خالد بن ولید کو دنیا میں شہادت مل جاتی، وہ کافروں کے ہاتھوں سے شہید ہو جاتے، تو قیامت تک کے کافر یہ کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے رب کی تلوار کو توڑ دیا۔ رب کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ رب کی تلوار ٹوٹتی، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو شہادت سے محروم فرمایا، لیکن شہادت سے بڑی ان کو سعادت کی زندگی دی، جہاد کی زندگی دی اور جہاد کے زخموں والی زندگی دی۔ اور پھر 22 ہجری کو دمشق میں یہ بیماری کی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی، اور مسلمانوں کا یہ عظیم الشان فاتح اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم یار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میدانوں کا یہ سپہ سالار دنیا سے رخصت ہوا، اور ایمان والوں کے لیے اپنی زندگی اور اپنی زندگی کے بہترین 60 سال دنیا والوں کے لیے چھوڑ گئے کہ دنیا والوں اس سے عبرت حاصل کرو، ان کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگیوں کو سنوارو۔ اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ اللہ کے نبی، یہ اللہ کے پیارے یار آسمانوں کے ستاروں کی طرح ہیں، ان ستاروں کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگیوں کے راستے درست کرو، اپنے اخلاق درست کرو، اپنے کردار درست کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔